اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ذوفشا نقوی۔ ناظرین، آج کی مصروف زندگی میں جہاں ہر انسان کو اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے، اپنے گزر بسر کی فکر ہوتی ہے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنوں کے بجائے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، خلق خدا کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی فلاح کے بارے میں، ان کی بہتری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو جھگیوں کے یا خانہ بدوش لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کو پراپر ایجوکیشن نہ ملنے کی وجہ سے کل کو وہ بڑے ہو کر کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور پراپر اپ برنگنگ نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے نیگیٹو چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کر جرائم کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اسی ایک چیز پر اس این جی او نے اقدام اٹھایا ہے۔ آج میں موجود ہوں ڈور آف اویئرنیس کے ایک اسکول میں۔ یہ وہ این جی او ہے جو خانہ بدوش لوگوں کے بچوں کے لیے، جھگیوں میں رہنے والے بچوں کے لیے، یا ان لوگوں کے بچوں کے لیے کام کرتی ہے جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے یا اسکول بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بچے فرسٹ ٹائم میں اسکول آتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کر ان کے کام میں بھی مدد کرواتے ہیں اور اس طرح سے اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ڈور آف اویئرنیس کی طرف سے یقیناً ایک بہت اہم سٹیپ ہے۔ اس وقت ہم ان کے اسکول میں موجود ہیں، آپ کے بچوں سے بات کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے علاقوں سے یہاں بچے آتے ہیں اور وہ یہاں پر کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کون کون سی کلاس میں ہیں۔ تو یہ کلاس 1 ہے اور کلاس 2 ہے جس وقت میں یہاں موجود ہوں۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان بچوں سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بچہ یہاں موجود ہے، اس سے ہم بات کریں گے، اس سے جانیں گے کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ یہاں پر کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اختر علی۔ اختر علی، کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 12 سال عمر ہے۔ ابھی کون سی کلاس میں ہو آپ؟ ابھی 1 کلاس میں ہوں۔ کیسا لگتا ہے پڑھنا آپ کو؟ بہت اچھا۔ آپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ امی بازیوں کا کرتی ہے اور ابو رکشہ چلاتا ہے۔ تو کبھی آپ نے اپنے امی یا ابو کی ہیلپ کی ان کے کام میں؟ ہاں جی، کی ہے۔ کیا ہیلپ کرتے ہیں؟ اگر میرا ابو بیمار ہو جائے تو پھر میں رکشہ میں چلاتا ہوں۔ تو رکشہ چلانا آتا ہے آپ کو اس عمر میں؟ ہاں جی۔ تو بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے ہو کے میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ فوجی کیوں بننا چاہتے ہو؟ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں جی۔ اور ابھی یہاں پہ آپ کو انوائرمنٹ، ماحول کیسا لگتا ہے؟ ٹیچرس کیسی لگتی ہیں؟ پڑھنے میں مزہ آتا ہے؟ پڑھنے کا ٹائم کب ملتا ہے؟ شام کو۔ شام کو اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی کام کرواتے ہیں، فرسٹ ٹائم میں اسکول آتے ہیں اور شام کو بیٹھ کے اپنا پڑھتے ہیں۔ ہاں جی۔ بہت شکریہ اختر علی، آپ بیٹھو۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پہ 1-2 بچے اور بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی کام کروانے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ملائکہ۔ ملائکہ، کیا پڑھتی ہو؟ کون سی کلاس میں ابھی یہاں پہ؟ 1۔ کیا کرتے ہیں آپ کے امی ابو؟ کام۔ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ گھر پہ کام کرتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں پہ جا کے؟ نو، اپنے امی ابو کیا کام کرتے ہیں؟ باجی کے گھر میں رہتے ہیں۔ اچھا، مطلب باجی کے گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں جن کے گھر ان کی امی یا ابو وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو ایک اور بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، ابھی اس سے بھی میری بات ہو رہی تھی اور اس سے بھی ہم مزید بات کرتے ہیں، اس کی کہانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عالم قدس۔ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 2 کلاس میں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ کتنے سال کی ہو؟ 11۔ امی ابو کیا کرتے ہیں؟ میری امی باجی گھر کام کرتی، میرا ابو وہ چوکیدار ہے۔ تو آپ نے کبھی اپنی امی کی ہیلپ کرائی ہے باجی کے گھر جا کر؟ جی، کیا کرتی ہو؟ کام کرتی ہوں۔ کون کون سے؟ جھاڑو لگاتی ہوں اور تپڑی لگاتی ہوں۔ اور بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر بن کر کیا کرو گی؟ لوگوں کی جانیں بچاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بیٹھو۔ تو جی ناظرین، ابھی ہم نے آپ کی 1 کلاس کے اور 2 کلاس کے بچوں سے بات کروائی اور آپ نے دیکھا کہ اس عمر میں بھی ان کے جو والدین ہیں وہ کام کرتے ہیں اور یہ بچے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے والدین کی مدد بھی کرتے ہیں اور یہاں اسکول آ کر بھی پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم KG کلاس میں ہیں اور KG کلاس کے بچوں سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کے والدین کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صبا۔ صبا، آپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں؟ کوٹھی میں کام کرتے ہیں۔ صبا، کبھی آپ جاتی ہو اپنے امی ابو کے ساتھ کام کرانے؟ ہاں، کیا کام کرتی ہو؟ برتن دھوتی ہوں۔ برتن دھونے آتے ہیں؟ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی کون سی کلاس میں ہو؟ KG میں۔ تو مجھے یہ بتاؤ ٹیچر کون سی اچھی لگتی ہیں سب سے؟ پڑھنے کا مزہ آتا ہے؟ ہاں جی۔ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہو؟ ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ ٹیچر بن کے کیا کرو گی؟ بچوں کو پڑھاؤں گی۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے ٹیچر سے اتنی انسپائرڈ ہے یہاں پر کہ وہ بھی بڑے ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہے اور بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے. تو آپ کو KG کلاس کے بچے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچوں کی معصومیت ان کے چہروں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بچے، ان کو اسکول نے فیسیلیٹیٹ کیا. اگر یہ اسکول ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہ کرتا تو شاید آج یہ بچے بھی کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی کے گھر میں صرف کام کر رہے ہوتے اور ان کا مستقبل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوتا. تو آئیے چلتے ہیں، باقی کلاسز میں وزٹ کرواتے ہیں آپ کو کہ باقی کلاسز میں کیا بچوں کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور بچے وہاں پر کیا کر رہے ہیں. تو ایک اور یہ KG کا ایک اور سیکشن ہے. چونکہ یہاں پر اسٹرینتھ زیادہ تھی تو اس لیے انہوں نے 2 سیکشن بنایا تاکہ ٹیچر ایزیلی بچوں پر فوکس کر سکیں. تو ایک اور بچے سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا نام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ فردوس. فردوس، کون سی کلاس میں آپ ابھی؟ KG 1. تو آپ کے ساتھ آپ کی بہن بھی آتی ہے؟ یس. مجھے بتاؤ آپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں؟ کام، میرا ابو مستری کا کام کرتا ہے اور میری امی گھروں میں کام کرتی ہے. تو کبھی آپ جاتی ہو اپنی امی کے ساتھ بھی گھر کا کام کروا؟ یس. بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ٹیچر. ٹیچر بننا چاہتی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ جیسے امی سے ہماری پڑھاتی ہے نا بچوں کو، میں بھی بڑے ہو کے میرے جیسے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. بہت اس بچی نے انسپائرنگ بات کی ہے کہ آج جو یہ اس لے رہی ہے سوسائٹی سے، کل کو یہ اسی کو پے بیک کرنا چاہتی ہے. تو مجھے یہ بتاؤ، جب آپ امی کے ساتھ جاتی ہو تو وہاں جا کے کیا کام کرتی ہو؟ تپڑی لگانی اور جھاڑو لگانا آتا ہے. تو پڑھتی کس وقت ہو؟ پڑھتی 4 بجے میں پڑھتی ہوں. تو اسکول والے آپ کو لنچ بھی دیتے ہیں یہاں؟ یس. اچھا لگتا ہے آپ کو اپنا اسکول؟ یس. دوست بن گئے ڈھیر سارے؟ یس. ٹیچرس کیسی لگتی ہیں؟ بہت پیاری لگتی ہے. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ویلکم. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بچے جوش سے بھرپور ہیں. زندگی میں اتنی نگیٹیوٹی ہونے کے باوجود اور زندگی میں اتنی مایوسی ہونے کے باوجود ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو جہاں جانے ہم میں سے کتنے بچوں کو مل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بچے اتنے پرعزم ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کل کو یہ بھی بڑے ہو کر ان بچوں کو اسی طرح پڑھائیں جس طرح سے آج ان کے اساتذہ ان کو پڑھا رہے ہیں. تو اس وقت ہم KG 2 کلاس میں ہیں اور یہاں بھی ہم بچوں سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بختاور. تو بختاور، آپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں؟ میرا پاپا کرتا ہے ڈرائیوری اور میری مما کام پر جاتی ہے کوٹھیوں میں. تو آپ بھی کبھی ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جاتی ہو کام کرنے؟ یس. کیا کام کرتی ہو؟ وہ اپنی امی کے ساتھ جا کے ہم کہتی ہے وہ کرتی ہوں. کیا کیا کہتی ہوں؟ امی کہتی ہے یہ میرے ساتھ برتن دھو، یہ میرے ساتھ یہ کرو وہ کرو، یہ کرتی ہوں پھر اس کے ساتھ. تو بختاور نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ آپ کی طرح مس. میری طرح مس بننا ہے؟ یس. پھر کیا کرو گی؟ مس بن کے سب بچوں کو پڑھاؤں گی. ٹیچر بن کے یہ بھی سب بچوں کو پڑھائے گی. اچھا بختاور، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو اپنے اسکول میں مزہ آتا ہے؟ یس. گھر جا کے پڑھنے کا ٹائم کس وقت ملتا ہے؟ جب ویلی ہو جاتی ہوں. جب فری ہو جاتی ہو. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو بختاور. تو یہ ناظرین، یہ KG 2 کلاس ہے اور ہم یہاں بچوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یہاں پہ چھوٹے بچے موجود ہیں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالجبار. عبدالجبار. عبدالجبار، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. 9 سال کی. آپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں؟ میرا ابو روٹیاں لگاتا ہے، میں ان کے ساتھ جا کے پیڑے نکال کے پاپا کو دیتا ہوں، وہ پھر روٹیاں تو دور میں پھینک لگاتے ہیں. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عبدالجبار کے والد صاحب تندور پہ کام کرتے ہیں اور یہ بچہ اسکول کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ تندور پر جا کر پیڑے بناتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. تو عبدالجبار، مجھے یہ بتاؤ، آپ کو اپنا اسکول کیسا لگتا ہے اور پڑھنا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ فوج. فوج میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ لوگوں کی جان بچانے کے لیے. ملک کی خدمت کرنے کے لیے. تو ناظرین، بچے بے شک چھوٹی جگہوں سے آئے ہیں لیکن ان کے حوصلے اور ان کے عزم شاید باقی لوگوں سے زیادہ بلند ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کافی سارے بچے ہیں، ان کی ہم نے کلاسز کے وزٹ کروائے. یہ ان کا ایک اسکول ہے جہاں پر چھوٹی عمر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے لاہور میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی کافی سارے اسکولز ہیں جہاں پر ان کا جو فرسٹ بیچ ہے وہ میٹرک سیکشن تک اب پہنچنے والا ہے. تو یقیناً یہ ایک بڑی فلاح کا کام ہے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جن کو پڑھائی کے مواقع اس طرح سے نہیں ملتے جس طرح سے باقی لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے ابھی سے محنت شروع کرنا کر دی ہے. نہ صرف اپنے مستقبل کے لیے بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی. اور ان کا حال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
اتنی ساری مشکلات کے باوجود, اتنی ساری اسٹرگل کے باوجود, شاید کسی نوجوان آدمی کی لائف میں بھی اتنی اسٹرگلز نہ ہوں جتنی ان بچوں کی لائف میں رہے, لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پہ مسکراہٹ اور ان کا عزم اور حوصلہ اسی طرح سے برقرار ہے. جی ناظرین, اس این جی او کی چیئر پرسن محترمہ ربا ہمایوں صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ ان بچوں کو ان جھگیوں سے اسکول میں لے کر آئیں اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے چہرے پہ وہ تسکین نظر آ رہی ہے اس کام کرنے کے بعد. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, کب آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور کب آپ کو احساس ہوا کہ ان بچوں کی جگہ وہاں جھگیوں میں نہیں ہے, وہاں سلمس میں نہیں ہے, ان کو بھی ایک اسکول چاہیے, ان کو بھی حق ہے کہ یہ ایجوکیشن حاصل کریں؟ 2007 میں نے اسٹارٹ کیا کہ میرے گھر کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا کہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے کا. تو میں جھگیوں میں کھانا لے کے جاتی تھی, بانٹتی تھی. تو یہ جس طریقے سے بچے لیتے تھے تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا. میں انہیں کہتی تھی کہ تم لوگ لائن بنا لو اور آرام سے لو, میں سب کو دے کے جاؤں گی. تو ان میں سے ایک بچہ کہتے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کسی نے کہیں کہ لائن بناؤ, تمیز سے لو. لوگ آتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا اگر میں تم لوگوں کو پڑھاؤں گی تو پڑھو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پڑھائیں گی تو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر میں نے بہت سی بکس منگوا کے اور اس کے علاوہ کاپیز اور ان کے لیے بہت اسٹیشنری منگوا کے ان کو جھگیوں میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا. تو وہ 1 سال میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہے. انہیں جو چیز میں پڑھاتی تھی وہ انہیں ایک دم یاد ہو جاتی تھی اور اتنا اچھا رسپانس دیتے تھے. پڑھانے کے بعد میں نے ان کو پھر ناشتہ کرانا خوب صبح صبح, اور سب اپنی اپنی مرضی کا ناشتہ کرتے تھے. تو انہیں پڑھنے کا شوق بھی تھا اور انٹیلیجنٹ بھی بہت ہیں. تو مجھے یہی تھا کہ ان لوگوں کو پڑھایا جائے تو ان کی تربیت میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. وہ چیز ماشاءاللہ جب ایڈ ہو گئی تو وہ پھر میں نے ٹیچرز رکھ کے اور ایک رینٹ پہ جگہ لی اور اس طرح سے پہلا اسکول ہمارا بن گیا. وہ پہلا اسکول اسٹیبلش کرنے میں مجھے 1 سال لگا, لیکن اس کے بعد پھر جلدی سے میں نے بہت سے اسکول کھول کے 5 اسکول کھولے اور ان کو میں نے اپنے گھر سے ہی چلانا شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد پھر لوگ شامل ہوتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اسی کی طرف میں آنے لگی تھی کہ شروع میں جب آپ نے ان بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو کیا چیلنجز تھے, کیونکہ فائنینشلی ایک انسان کے لیے اتنی سب چیزوں کو مینیج کرنا ایک ٹائم پہ ذرا آ کر مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے جب اتنے سارے اسکولز اسٹیبلش کیے, اتنے سارے بچوں کی ذمہ داری لی, ان کی اسٹیشنری کی, جیسے آپ نے بتایا ان کے کھانے پینے کی, تو فائنینشلی آپ کو کون کون سے چیلنجز آئے اور پھر کس طرح لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ الحمدللہ مجھے کوئی ایز سچ پرابلمس نہیں آئیں. جو بھی پرابلمس آتی تھیں میں ان کو ٹیکل کرتی تھی پراپرلی. اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا چلا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کو 5 اسکولوں کے بعد تقریباً 3 سال تو ہم نے بغیر نام کے کام کیا, لیکن اس کے بعد پھر اس کو رجسٹر کروایا جب, اور پھر ساری اس کی لیگل ریکوائرمنٹس پوری کی, آڈٹ وغیرہ کا ہر چیز, بینک اکاؤنٹ, سب چیزیں, تو وہ پھر اتنا اسٹریم لائن ہو گیا کہ پھر بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا. اور اب ماشاءاللہ تقریباً ہمارے 23 اسکول اس وقت لاہور میں چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے اسکولز جو ہیں پائپ لائن میں ہیں جو کہ کھلنے جا رہے ہیں. بچوں کے والدین کا کیا رسپانس تھا ایٹ اے ٹائم جب آپ نے ان کو کہا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھانے جا رہی ہوں؟ ان کے کیا جذبات تھے اس وقت؟ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ باجی ایسی پڑھ کے کی کرنا ہے. میں نے یہی کہنا کہ دیکھو پڑھ لکھ کے یہ کچھ اچھے انسان بنیں گے. انہیں پتہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا, کیونکہ ماؤں کو بھی نہیں پتہ. اگر وہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو میں پوچھتی ہوں مسلمان کون ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, مسلمان کی کیا خوبیاں ہیں, تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا. تو میں کہتی تھی کہ دیکھو تمہیں بھی نہیں پتہ, تمہارے بچوں کو بھی نہیں پتہ. اگر تم لوگوں کو پتہ ہوگا تو تم بہت بہتر طریقے سے زندگی گزار سکو گے. تمہارا شناختی کارڈ نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں نے کہاں پہ جا کے کیا کام کروانا ہے, تو تم بالکل اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہو, تو تم کم از کم تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر زندگی گزار سکو گے. کس جگہ جا کے کیا کام کرنا ہے وہ تمہیں پتہ ہوگا. پھر وہ قائل ہو جاتی تھیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتی تھیں کہ باجی آپ پڑھائیں ان کو, ہم ان کو بھیجیں گے. وہ منہ ہاتھ دھلا کے بھیج دیتی تھی. یہی میرا سب سے بڑی اچیومنٹ تھی, اور ان کی طرف سے یہ کوآپریشن تھا. باقی کام تو پھر یہ کہ ہم لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. جب بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں پھر ٹیچرز نے اور ان سب نے مل کے کرنا ہوتا ہے. تو ابھی آپ کے اتنے سارے اسکول اسٹیبلش ہیں, ابھی بھی ہر بچے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن مینٹین رہتا ہے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے آپ سے کتنا اٹیچ ہیں؟ بچوں کو میں آف اینڈ آن جاتی ہوں. ان کی مدرس کو جو درس دیتی ہوں وہ میں خود دیتی ہوں, اور بھی میری ٹیم ہے وہ جو دیتے ہیں. لیکن میرے ساتھ ان سب کا تقریباً ہر اسکول میں مدرس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے, اور مدرس کو جاتی ہوں میں, جب پڑھاتی ہوں, درس دیتی ہوں, ان کو گرومنگ کلاسز ان کی کرتی ہوں, ان کو اویئرنیس دیتی ہوں ڈفرینٹ بیماریوں کے بارے میں, ڈفرینٹ سوسائٹی کی پرابلمس کے بارے میں. تو پھر اس کے بعد ان بچوں کو بھی, بڑے بچے بھی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں,
چھوٹے بچوں کو کبھی اسٹوری وغیرہ سنا لیتی ہوں، لیکن یہ کہ سب اسکولوں میں ماشاءاللہ میرا انٹریکشن ہے اور ان کے ساتھ میرا ایک رابطہ بھی ہے. لیکن اب کیونکہ ذرا سیٹ اپ بڑا ہو گیا ہے تو بہت بچوں کا 1 to 1 مجھے نام تو نہیں یاد ہوتے، لیکن یہ کہ سب بچوں کو بھی میرا پتہ ہے اور مجھے بھی کافی حد تک بچوں کی پہچان ہے. لیکن اتنا زیادہ اس طرح سے بانڈنگ جو ہوتی ہے جو پہلے سال میں تھی وہ اس طرح سے تو نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ٹیچرز ہم نے بہت اچھی رکھی ہوئی ہیں. اب وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، وہ آگے کام کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے ٹیچر جو ہوتی ہے اسی نے بچے کو اٹھانا ہے، پڑھانا ہے. اور بچوں سے آپ پوچھیں، آپ کو بچے کہیں گے کہ یہ ٹیچر ہماری رول ماڈل ہے، کیونکہ ہم ٹیچر پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اچھی ٹیچر رکھیں گے تو وہ بچے کی گرومنگ کرے گی، اس کو اچھا بیہیو کر کے دکھائے گی کہ کیسا بننا چاہیے. تو بچے ٹیچر سے بہت سیکھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کے کوئی بچے اسکول یا کالج میٹرک لیول تک یا FSC لیول تک آگے گئے ہیں؟ جی ہمارا ایک پروجیکٹ تھا میٹرک ڈراپ آؤٹ کا، اس میں ہم نے بہت سے بچوں کو کالجز میں ایڈمٹ کرا کے اسے بھی اسپانسر کر رہے ہیں. اور ہمارے جو اپنے بچے جو شروع سے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ اب میٹرک میں آ گئے ہیں. جی الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے گریڈز لیے ہیں. ابھی 10th کے بھی رزلٹ جو آئے ہیں اس میں بھی ہماری کچھ بچیوں نے بہت اچھے رزلٹس لیے ہیں. تو اسی طرح سے اب انشاءاللہ وہ جو پورے ایک لاٹ ہے جو ہمارے سارے بچوں کی، وہ اب میٹرک میں اپیئر ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہے. تو بچوں کا فیوچر کیسا دیکھ رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ یہ بچے سوسائٹی میں اپنے ایکٹیو رول پلے کرنے سے پہلے علم اور ہنر سیکھیں گے، اس کے بعد ہم سوسائٹی کو دیں گے. یہ بچے ہمارے پاس ابھی پڑھ بھی رہے ہیں اور ہنر بھی انشاءاللہ ہم ان کو سکھائیں گے. لڑکیاں تو سلائی وغیرہ سیکھتی ہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ان کو آرٹ اینڈ کرافٹ سکھاتے ہیں تاکہ وہ بعد میں کچھ کام کر سکیں. اور لڑکوں کو ہم باقاعدہ الیکٹریشین کورسز اور اس طرح کے بہت سے پلمبری کورسز، اور اگر کوئی آگے پڑھنا چاہے گا کالجز میں تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں پہ بھی اسپانسر کریں گے. بہت شکریہ میم. تو جی ناظرین، آپ نے ان کے ساتھ ہماری گفتگو سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آرگنائزیشن بے شک تعداد میں باقی بڑی آرگنائزیشن سے چھوٹی ہو، لیکن کام ان سے بھی بڑے کر رہی ہے. کسی بچے کو پوری زندگی پڑھانا اور آگے جا کے اس کا مستقبل سنوارنا یقیناً اپنے آپ میں ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اگلے انسان کو اس چیز کا احساس دلانا بھی ہے کہ اگر آج سوسائٹی اس کے لیے کچھ کری ہے تو کل کو اس نے بھی اپنی سوسائٹی کے لیے اسی طرح سے کچھ کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے بچوں کے یہاں پہ ویوز بھی سنے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آج ان کو یہاں پڑھایا جا رہا ہے کل کو وہ بھی ٹیچر بن کر اسی طرح سے سوسائٹی میں اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کریں. تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان بچوں سے مل کر آپ کو بھی اتنا ہی اچھا لگا ہوگا جتنا مجھے اچھا لگا ہے. فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.